یہ تو دودھ کی نہریں بہانے آئے تھے، وہ نہ بہیں، اس کے بعد آپ آئے کہ دودھ نہ صحیح پانی تو دیں گے، پانی بھی نہیں ہے۔ ذرا بتا دیجئے کیا آپ لوگ کرنے آئے تھے؟ IMF کا وہ وعدہ پتہ نہیں تھا، اب پتہ چل رہا ہے ریالٹیز کیا تھیں۔ اب کہہ رہے 4 مہینے دے دیں، وہ کہتے تھے 99 دن میں کچھ ہو جائے گا، پھر ان کو کہا ہمیں 4 مہینے دے دیں، وہ کرتے کرتے 4.25 سال لے گئے۔ آپ کو کتنا وقت چاہیے ذرا صحیح سے بتایا تھا کہ عوام کو تیاری کر لیں کہ کون کتنے عرصے تک زندہ رہ پائے گا جتنا وہ کماتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر اب ایک حد تو مقرر ہو جائے گی اس بجٹ کے بعد آپ لوگوں نے، اور جو مہنگائی کا ایک پورا ایک عذاب نازل ہوا ہے۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ثنا بی بی۔ دیکھیے بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ عمران خان کی صورت میں اس ملک پر ایک ایسی سازش مسلط کی گئی جس کے نتیجے میں آج ملک اور قوم کو جن صورتحال کا سامنا ہے معاشی طور پر، مہنگائی کے حوالے سے، یہ تمام وہ اثرات و نتائج ہے جو عمران خان کی حکمرانی کی تسلط کی وجہ سے ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے آنے سے پہلے معاشی گروتھ کیا تھی، مہنگائی کہاں تک تھی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی، گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی، لیکن ان کی آنے سے یہ تمام مصیبتیں آن پڑی، خواہ وہ مہنگائی ہو، خواہ وہ معاشی تباہی ہو، وہ خارجہ پالیسی میں پاکستان کی تباہی اور تنہائی ہو، یہ سب چیزیں۔ لیکن ہم روز اول سے یہ کہتے رہے کہ یہ حکومت اور یہ حکمرانی اور عمران خان کی تسلط یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بھی تباہی کا سبب ہے اور پاکستان کی سالمیت کے لیے بھی اور بقا کے لیے بھی تباہی کا ذریعہ ہے۔ یہ ہم چیختے رہے اور ہم مطالبہ کرتے رہے کہ نئے الیکشن ہو، صاف اور شفاف الیکشن ہو، اس کا علاج ہے۔ لیکن یہ لوگ بضد تھے، عمران اینڈ گینگ یہ بضد تھے کہ نہیں ہم 5 سال پوری کریں گے۔ بھائی آپ نے ملک کو تباہ کیا معاشی طور پر، یہاں تک لے کے آ گیا کہ آپ نے اسٹیٹ بینک IMF کے حوالے کیا، آپ نے ایک ایسا معاہدہ اسٹیٹ بینک IMF کے ساتھ کیا کہ آپ نے پاکستان کی معیشت کو گروی رکھ دی، آپ نے پاکستان کو معاشی طور پر غلام بنا دیا۔ نعرہ لگا رہے ہیں حقیقی آزادی کی، نعرہ لگا رہے ہیں امریکہ سے آزادی کی، لیکن دوسری طرف آپ نے پاکستان کو معاشی طور پر امریکہ کی غلامی میں دے دیا، ان کو گروی ان کی جھولی میں رکھ دی۔ آج جو نتائج ہمارے سامنے، بی بی ثنا بی بی آپ مجھ سے زیادہ جانتی بھی ہے اور سمجھتی بھی ہے اور آپ کو معلومات بھی ہے، میرا بھی فرض ہے اور آپ کا بھی فرض ہے کہ قوم کو سمجھائیے کہ یہ وہ معاہدہ ہے، یہ وہ موت کا پروانہ ہے ملک کے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی۔ انہوں نے قوم کو بھی مروا دیا اور ملک کو معاشی طور پر بھی ڈبو دیا۔ آج جو حکومت ہے PDM اور اتحادی جماعتوں کی، پاکستان ایک بڑی کھائی میں گر چکی ہے، ہم پاکستان کو اٹھا رہے ہیں۔ ایک طرف انہوں نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا بھی، دوسری طرف اسی معاہدے کو انہوں نے توڑا، خود جلسوں میں کہتے ہیں، تقاریر میں کہتے ہیں۔ بھائی آپ نے IMF کے ساتھ وعدے کیے تھے کہ میں نے یہ کرنا ہے، اور آپ نے اس سے روگردانی اس مقصد کے لیے کی کہ آپ کی سیاسی پارٹی مضبوط ہو، کیونکہ آپ کو 4 مہینے سے پہلے، جیسے شیخ رشید نے کہا کہ IB نے 4 مہینے پہلے بتایا تھا کہ آپ کی حکومت جانے والی ہے، آپ نے وہ کام کیے جس کی وجہ سے تم نے پاکستان کو تو ڈبو دیا اپنی سیاست کو بچانے کے لیے، اور PDM اور اتحادی حکومت پاکستان کی بچانے کے لیے نکلے ہیں، اور اپنی سیاست ڈوب جاتا ہے وہ ڈوب جائے، لیکن کم سے کم پاکستان کو ہم نے کیسے مضبوط کرنا ہے۔ اب اس میں اٹھانے کے لیے قوم سے ہم معذرت کے ساتھ ہم معافی چاہتے ہیں کہ بھائی ملک کو ڈبو دیا گیا، اس بندے نے ڈبویا، اس بندے نے، اب ملک کو اٹھانا ہے، اس میں قوم نے بھی ہمارے ساتھ دینا ہے، میڈیا نے بھی ہمارے ساتھ دینا ہے، عدالتوں نے بھی ہمارے ساتھ دینا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے بھی ہمارے ساتھ دینا ہے، کیونکہ یہ ملک نواز شریف کا نہیں ہے، یہ ملک شہباز شریف کا نہیں ہے، یہ ملک اشرف علی زرداری کا نہیں ہے، یہ ملک مولانا فضل الرحمان صاحب کا نہیں ہے، یہ ملک عمران خان کا نہیں ہے، یہ ملک صرف اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے، یہ ملک ہم سب کا ہے۔ لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑا کر دیں۔ اس بندے نے ملک کو تباہ کیا، اس لیے آج ہمیں یہ جو دن ہم دیکھ رہے ہیں، مشکلات، یہ چیلنجز، یہ مہنگائی، یہ معاشی تباہی، یہ سارے ان کے ان کرتوتوں، ان منفی کردار کا نتیجہ ہے جس سے آج پوری قوم بھگت رہی ہے۔
ٹھیک ہے، میں اب آپ سے ایک سوال پوچھوں گی بڑا پوائنٹڈ حمداللہ صاحب، اگین آپ بہت دو ٹوک بات کرتے ہیں، میں بھی آپ سے دو ٹوک بات پوچھوں گی. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس ملک کی 75 سالہ ہسٹری میں الحمدللہ ایک ہی صاف اور شفاف انتخابات ہوئے تھے، وہ تھے جنرل یحییٰ خان کے. اس کے بعد سے الحمدللہ آج تک اس ملک میں قبل از وقت حکومتوں کو گھر بھیجا گیا. جن حکومت اپنی مدت پوری کی ان کے پرائم منسٹر کو 3 بار تبدیل کیا گیا. کبھی سپریم کورٹ کا خط آ جاتا تھا سوئس کورٹس کا، کبھی قبل از وقت کسی کے اوپر ہائی جیکنگ کیس لگایا گیا، اور اس ملک سے قبل از وقت حکومتوں کا جانے کا سلسلہ تواتر چلتا رہا. آپ آئے، آپ نے پہلے دن سے کہا یہ سلیکٹڈ ہیں، اس کے بعد آپ اسی اسمبلی میں بیٹھے، آپ کو نہیں بیٹھنا تھا، جو بھی ہوا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج آپ کو ہم کیوں روم دیں؟ کیا آپ نے جمہوریت کی پاسداری کی؟ نہیں. کیا آپ نے آئین کی خلاف ورزی نہیں کی؟ نہیں. کیا آپ اس ملک میں عوامی نمائندگی سے عمران خان صاحب کو گھر بھیجا؟ نہیں. کیا آپ نے عوام کے مفاد کے لیے اس حکومت کو گھر بھیجا؟ نہیں. تو یہ بات اب ساری نہیں ہے سر. تو مجھے بتا دیجئے عوام آپ کو ٹائم کیوں دے؟ کہ بات یہ ثنا بی بی، ہم نے جو کچھ بھی کیا ملک کے لیے کیا. ہم نے جو کچھ بھی ایک آئینی کیا تاریخ عدمی اعتماد. شہباز شریف صاحب کی ضمانت اور نیب کی ترامیم سے عوام کو فائدہ بتا دیجئے کیا ہوا؟ عوام کو ڈائریکٹ فائدہ کیا پہنچایا گیا؟ الیکشنز میں ای وی ایم کو ختم کر کے عوام کو فوری کیا ریلیف دیا؟ آپ نے فوری ریلیف کیا دیا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں پوری ریلیف عوام کو یہ دیا ہے کہ عمران خان جیسی حکومت نحوست سے قوم کی جان چھوٹ گئی، یہ پوری ریلیف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی غیر آئینی کام نہیں کیا ہے، ہم نے آئینی کام کیا ہے. دوسری ریلیف یہ، آپ کی میڈیا آج آزاد ہے، اس وقت آپ کی میڈیا آزاد نہیں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ثنا بی بی، اگر ہم نے کوئی غیر آئینی کام کیا ہے تو پھر بے شک قوم ہمیں گالی دے، ہمیں تپڑ مارے، ہمارا استقبال انڈوں اور ٹماٹر سے کرے. لیکن جب ہم نے ایک آئینی موو کیا ہے، اس کے نتیجے اس حکومت کو ہم نے ہٹایا. اگر یہ حکومت برقرار رہتی آج سری لنکا بن جاتا یہ ملک. آج اگر ہم یہ حکومت چھوڑ کے چلے جائیں، یہ اس ملک کے ساتھ دشمنی ہے، یہ اس ملک کو ڈبونے کی مترادف ہے. ہم جان بوجھ کر اس ملک کو سری لنکا بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے اس ملک کو سری لنکا بنانے سے بچانا ہے، اور انشاءاللہ یہ بچ چکا ہے ابھی. تو اس لیے یہ جب پاکستان نہیں ہے تو ثنا بی بی کی کیا حیثیت ہے اور حافظ حمداللہ کی کیا حیثیت ہے، قوم کی پھر کیا حیثیت ہے اور کیا پہچان اور کیا شناخت ہے. اصل ریلیف تو یہ ہے، اس بندے نے اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ وہ کیا جو جنرل یحییٰ نے بھی نہیں کیا. یہ بندہ جنرل نیازی سے بھی خطرناک ثابت ہوا، یہ بندہ جنرل یحییٰ سے بھی خطرناک ثابت ہوا، یہ مشرف سے بھی خطرناک ثابت ہوا. اس ملک کو اتنا نقصان دیا انہوں نے، خارجہ پالیسی میں بھی، معاشی پالیسی میں بھی، داخلہ پالیسی میں بھی، اداروں کی تباہی میں بھی. اس بندے کا نام تباہی خان ہے. یہ معیار نہیں ہے اس ملک کا. لیکن آپ نے جان تو نہیں چھڑائی نا عبداللہ صاحب. ٹھیک ہے، آپ کی نیت بہت ٹھیک ہوگی، لیکن ایک رستے کو چلنے کا طریقہ اگر وضع کر دیا گیا ہے، اور آپ جتنا بھی آنچل بچائیں، پہلو بچائیں، کہیں نہ کہیں اس کیچڑ میں تو پیر پڑ جاتا ہے یا اس کا چھینٹا بھی آ جاتا ہے. اب وہی کیچڑ میں سب موجود ہیں. خان صاحب سے ہماری جان نہیں چھٹی سر. وہ روز ایک سازشی عنصر کی بات کر رہے ہیں. اب آپ اس ملک کو انسٹیبل کر رہے ہیں، اس ملک کی معیشت کو چلنے نہیں دے رہے، اور آپ کے کنٹرول میں نہیں. آج تک ان پہ ایک کیس نہیں بنایا گیا. میں کہہ رہی ہوں، اور اب تک یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ فوج ایک پیج پر ہے کہ نہیں. آپ تو یہ بات ہو رہی ہے. ثنا بی بی، بات یہ ہے، آپ خود اندازہ لگائیے، یہ آج بھی لاڈلا ہے. اس نے ملک کو 3 ٹکڑے میں تقسیم اور توڑنے کی بات کی، اس نے فوج کی تباہی کی بات کی، اس نے پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کی نیست اور نابود کرنے کی بات کی. کون سی وہ بات انہوں نے نہیں کی ان کی حق اقتدار جانے سے؟ جب ان کی کرسی چلی گئی پھر پاکستان 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا. خدا نخواستہ فوج تباہ ہو جائے گی. کیوں بھائی؟ تو لہٰذا اس کا ذمہ دار اگر عمران خان اور ان کا ٹولہ ہے، وہ بیساکیاں، وہ سہولت کار بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے. جس لاڈلے کو پالا، جس لاڈلے کو پوسا، جس لاڈلے کی تربیت کی، جس لاڈلے کو گود میں ڈال کے کرسی پر بٹھا کے مسلط کی، آج وہی لاڈلا جس تالے میں 4 سال سے وہ کاتے رہے، آج اسی تالے میں وہ تھوک رہا ہے، اور تھوکنے کے بعد چھانٹ بھی رہا ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ انصاف کی پارٹی نہیں ہے تاریخ، یہ تھوک چھانٹ پارٹی ہے. اس لیے آج ایک طرف یہ بات کرتے ہیں نہیں الیکشن کی، آپ یہ منافقت دیکھیں. نہیں ٹھیک ہے، آپ نے الزامات لگا دیے. ٹھیک ہے، آپ ہمیں الزامات